السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RMT ٹی وی۔ دیکھیں جی، آپ کے پاس آج ہم نئے پروگرام کے اندر آپ کے پاس حاضر ہیں نمک حرام میں۔ آج جو نئی اپڈیٹ آئی ہیں وہ ساری کی ساری بتاتا ہوں۔ اس کے متعلق آج بڑی انٹرسٹنگ نیوز آئی ہیں جی۔ سب سے پہلے تو اختر مینگل نے کیا کہا، سردار ایاز صادق نے اسمبلی کے اندر جو حرکت کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو PTI کے ساتھ ہاتھ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور مریم صفدر جو ہے وہ عمران خان کی کاپی کرتی رہی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور نے جو پہلا ایکشن لیا ہے، جو سٹرکٹ قسم کا ایکشن ہے، جس نے پوری کی پوری سیاست کو ہلا کے رکھ دیا، پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ وہ کاکڑ صاحب کا سارا پانی پھیر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر افضل مروت کی گاڑی کو روکا گیا، وہ بھی بتاتے ہیں۔ عمر ایوب کی تقریر جو ہے اس کو لائیو PTV کے اوپر اس کو بند کر دیا گیا، اس کو دکھایا نہیں گیا، اور عمران خان کی انہوں نے پکچر تصویریں لگا لی اپنے اوپر، وہ بھی سائڈ پہ بند کر دی گئی۔ کیوں بند کی گئی، کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اور پہلی بار ایسے ہو رہا ہے کہ اپوزیشن بھاگتی ہے، حکومت ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہے، اور حکومت بھاگ رہی ہے اور اپوزیشن ڈٹی ہوئی ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب نے جو ایک بات کہی ہے بلاول بھٹو جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج جو ہے بوٹ شریف 24ویں پرائم منسٹر جو ہے وہ بن چکے ہیں، اور ریجیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے، عوام کے ریجیکٹڈ پرائم منسٹر بن چکے ہیں۔ اور آرمی چیف صاحب جو ہے وہ آج مریم صاحب سے ملے، مریم نواز صفدر سے، اور اس کے بعد مریم صفدر نے کیا حرکت کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے انٹرسٹنگ اور بہترین قسم کی جو کام کیا ہے وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے جس طریقے سے بات کی ہے، یار ان کو سلوٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز میں بتا دوں کہ اختر مینگل جو ہے انہوں نے جب یہ ساری چیز وہ کی، اس کے اچھا جی اختر مینگل نے سب سے پہلے تو کیا کہا، اختر مینگل نے تقریر کے دوران ڈپٹی اسپیکر نے روک دیا۔ جیسے اختر مینگل نے تقریر سٹارٹ کی تو اس کو ڈپٹی اسپیکر نے روکا، تو آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ فوج کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں، ڈپٹی اسپیکر نے بولا۔ اس کے بعد بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی وہ شک بتائیں دیں جس میں یہ لکھا ہے کہ فوج ہماری پگڑیاں اچھالے، بتائیں جی۔ اختر مینگل نے جب یہ بات کیا اس کے بعد خاموشی۔ آپ اس کے بعد اندازہ لگائیں اس کے بعد کیا کام ہوا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ہے سردار ایاز صادق نے مریم صفدر جو ہے اس کے کہنے کے اوپر آج جو دیکھیں جہاں پہ یہ اسمبلی جو ہے نا، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کے ایک جو صحافی ہوتے ہیں، جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، ان کی ایک لابی بنی ہوتی ہے، وہاں پہ باقاعدہ طور پر پوری کی پوری جو ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، تو بعض صحافی وہاں بیٹھ کے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندر سارا سیشن چل رہا ہوتا ہے۔ آج ہوا یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ آواز بند کر دی، اور اسکرین کے اوپر آپ کو یہ ساری ویڈیو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری جب حرکت کی تو وہاں پہ میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں اپوزیشن کی آواز بند کر رہے ہیں، یہ آپ کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو وہ پتہ چلا کہ بھئی یہ سارے کے سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں عوام کو پتہ چل رہی ہیں، یہ تو حکومت نہیں چلے گی، تو اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ خیر یہ آنے والا ٹائم بتائے گا، لیکن میں فی الحال یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو پہلی بار ایسا ہوگا کہ اپوزیشن ان کو ٹکر کی ملی ہے اور یہ حکومت بھاگ رہی ہے۔ خیر الیکشن کمیشن یہ کام کر گیا اپنا۔ الیکشن کمیشن نے کیا کیا، اس نے کہا جی سنی اتحاد کونسل قومی اور صوبائی اسمبلی کی کتنی مخصوص نشستوں سے محروم، مطلب انہوں نے کہا، الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ بھئی ہم آپ کو کوئی سیٹیں نہیں دے رہے، لیکن وہ کتنی سیٹیں تھیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سنی اتحاد کونسل قومی اور صوبائی اسمبلی میں کتنی مخصوص نشستوں سے محروم ہوئے، اس حوالے سے تفصیل دیکھیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مسترد کر دیا، اور درخواست مسترد ہونے کے بعد یہ جماعت قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مجموعی طور پر 77 نشستوں سے محروم ہو گئی ہے، اور سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی میں 23 مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے، اور یہ قومی اسمبلی میں خواتین کی 20 اور جبکہ اقلیتوں کی 3 مخصوص نشستوں سے محروم ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی پنجاب سے خواتین کی 12 اور خیبر یعنی KPK سے 8 نشستوں سے محروم ہوئی ہے۔ اس طریقے سے خان صاحب کو یہ مطلب کہہ لو کہ ایک انتہائی جو جھٹکا دیا گیا ہے، اور خان صاحب کو جس طریقے سے سائڈ پہ کیا گیا ہے۔ اب یہ تمام مخصوص نشستیں کس کو دی جائیں گی، یہ جناب علی کس کو دی جائیں گی، یہ MQM کو دی جائیں گی۔ یہ MQM اور مختلف جو ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ساری دی جائیں گے، تاکہ یہ لوگ جو ہے چپ کر کے بیٹھے رہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ آنے والا ٹائم بتائے گا۔ لیکن ایک اور کام یہ ہوا یہ کہ آج سب سے پہلے تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ جو آج فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، اور خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کی پوری ٹیم کو انہوں نے فیصلہ چیلنج کریں اور مقابلہ کریں، ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے
اس میں بیرسٹر علی ظفر نے ای سی پی کے فیصلے کے بعد سینٹ میں اظہار خیال کیا اور کہا کہ غیر آئینی فیصلے پر الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے ہمیں آئینی حق سے محروم کیا ہے اور ہماری اپیلوں پر فیصلہ ہونے تک صدارتی اور سینٹ الیکشن ملتوی کیا جائے۔ اب یہ جب بات پتہ چلتی ہے نا تو یہ تمام کی تمام جو پی ڈی ایم ہے، یہ جو بوٹ شریف ہیں، یہ سارے پریشان ہیں، یہ بھائی کیا کام ہو رہا ہے۔ اس لیے لیکن خان صاحب نے کہا ان کے ساتھ آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان سے آپ ڈریں گے تو یہ آپ کو یہ اور دبائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کے پاس، میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس بیرسٹر گور نے آج کیا کیا ہے۔ بیرسٹر گور نے بلاول بھٹو کو بولا ہے، بھائی اس نے جو بات بولی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا بولی ہے۔ انہوں نے کہا نانا کی سیاست آپ نے دفن کر دی ہے اور بھٹو لگانے سے بھٹو نہیں بن جاتے۔ جب یہ بات بولی اس کے بعد آپ دیکھنے والا تھا منہ بلاول کا اور اس کا زرداری صاحب کا کہ بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم حکومت ہماری ہے، ہم نے حکومت بنائی ہے اور یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، یہ تو حکومت والے اپوزیشن کو چیلنج کرتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد ایاز صادق نے تبھی باہر سکرین جو ہے بند کرا دی اور پی ٹی وی کے اوپر جو تقریر آ رہی تھی عمران خان کی اور وہ ساری کی ساری وہ آف کر دی۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے نااہل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ووٹ چور ہیں، عوام ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی، اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، بلاول بھٹو جو ہے قومی اسمبلی میں تقریر کرتا ہے کہ انسانیت کی خدمت یہ چیز وہ، اور یہ جو سوشل میڈیا بند کرنے کا یہ سارا کیا ہے، یہ بلاول بھٹو نے یہ سارا کیا ہے، یہ پیپل پارٹی کی حرکت ہے، یہ ان لوگوں نے وہ پیش کی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ خیر آگے بتاتے ہیں آگے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اچھا جی، مریم صفدر اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عمران خان کو جس طریقے سے کاپی کر رہی ہے، اور آپ اس کی ویڈیو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس نے آج یہ بھی کہا کہ میں جی کینسر ہاسپٹل بناؤں گی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جو ہے نا بھائی یہ فراڈیے ہیں، یہ ایک نمبر کے فراڈیے ہیں، اور یہ ایکٹنگ ہے۔ میں اس کو یہ ڈین بھی بولتا ہوں بعض دفعہ کہ بھائی یہ ڈین ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ بھائی کرنا کیا ہے کرنا نہیں، یہ صرف اور صرف ایک نا فوٹو سیشن ہوتا ہے وہ چلا رہی ہے۔ آپ اس میں ویڈیوز میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی آپ ایک سامنے آپ کا ویڈیو بنا رہا ہے بندہ، کلاس میں ٹیچر کوئی نہیں ہے اور آپ کہتی ہے پڑھو، وہ بھائی اتنے پاگل تو ہم بھی نہیں ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ کیا حرکت کر رہی ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں۔ خیر یہ چیز جی اس سے سمجھ آتا ہے یہ کتنے نااہل لوگ ہیں جی۔ اور علی امین گنڈا پور نے کیا کیا؟ علی امین گنڈا پور نے سب سے پہلے 27 سینئر جتنے آفیسر تھے سب کو فارغ کر دیا، ڈیوٹی سے نکال دیا۔ اس نے کہا جی بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پورے ملک کا، پورے کے پی کے کا مسئلہ خراب ہوا۔ یہ تو آنے والے ٹائم کے اندر اس کی ڈیٹیل پتہ چلے گی، لیکن انہوں نے کہا جی 27 سینئر آفیسر کو لوگوں کو فارغ کر دیا۔ یہ سب سے پہلے اس نے آتے ساری یہ کام کیا ہے۔ اچھا شیر افضل مروت کی گاڑی کو روکا گیا، انہوں نے شیر افضل مروت نے جا کے اسپیکر اسمبلی کے اندر بات کی، اس نے کہا بھائی کون ہوتا ہے میری گاڑی کو روکنے والا، تم لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ پکڑ کیوں نہیں سکتے اس کو، شیر افضل مروت کو؟ اصل میں وہ بندہ 16 سال تو جج رہا ہے، اس کے بعد تگڑا وکیل ہے، اور خان صاحب نے یہ جو وکیلوں کی جو جوڑی آگے کی ہے نا، یہ وکیل جتنے آگے کر دیے ہیں یہ یقین مانے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب وکیل کو پکڑتے ہیں وکیل آلریڈی سارا کا سارا قانون ہی نہیں چلانا ہے، تو اس لیے یہ اب انتہائی پریشان بیٹھے ہیں، یار کریں تو کریں کیا؟ ٹھیک ہے، اب یہ ان کی اپنی موت مار رہے ہیں۔ نون لیگ کی تو خیر ختم ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا زرداری صاحب نے جو یہ صدر شدر بان رہا ہے، زرداری صاحب ایسے نہیں بان رہا، اس نے اور کوئی سیٹ نہیں مانگی، یہ کچھ سیاست کے تحت ہے، یہ نون لیگ کو ختم کرنے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو آج اس نے عمر اس کے علاوہ بیرسٹر گور نے جو کہا ہے وہ تو آپ نے سب نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز جو ہے نا، جو بوٹ شریف آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس 24 میں پرائم منسٹر جو ہے وہ بن چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جب آرمی چیف اس کے اندر آئے اس پوری میٹنگ میں تو مریم صاحبہ جو ہے ایک دم ڈال نیچے اندازہ لگائیں ان کا ایک دم بچ گیا، اس کی ویڈیو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، اندازہ لگائیں ان لوگوں کا یہ کتنے جاہل لوگ ہیں یار، تم لوگوں میں شرم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ تو خیر یہ نمک حرام ہے جی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا۔ خیر یہ بھی چیز ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حلف شرف اٹھا لیا ہے، اور اس کے علاوہ آرمی چیف جو ہے بلاول سے بھی ملے ہیں، ان سے بھی ہاتھ شات ملائے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھا یہ چیز ہوئی۔ اچھا سب سے انٹرسٹنگ یہ چیز ہے کہ جماعتی اسلامی جو ہے نا، اس نے جو سینیٹر مشتاق ہے انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ کون سا مقابلہ کرو گے، کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ وہ پہلے تم جا کے امریکن جو سفارت خانہ اس کے سامنے تو احتجاج کر دو،
وہ غزہ کے اندر لوگوں کو ہمارے یہاں کو مارا جا رہا ہے، اتنی یہ ان کے قتل و غارت ہو رہی ہے، تم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کون سی تم لوگ حکومتیں کر رہے ہو؟ وہاں پہ سارے کا ساری قومی اسمبلی کے اندر چپ کر کے خاموشی چھائی رہی، کوئی بات نہیں کسی نے کی۔ اس سے سمجھ آتا ہے یہ سارے امریکہ کے تو پٹھوں ہیں، یہ کس بیس کے اوپر بات کریں سینیٹر صاحب؟ سینیٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ان کی عقلوں میں نہیں پڑنے والی، یہ سلیکٹڈ ہیں، ریجیکٹڈ ہیں، اور یہ عوام کے بھی اب ریجیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کچھ بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اپنی موت آپ مریں گے یا آہستہ آہستہ مریں گے، عوام نے پہلی بار پروو کر کے بتایا۔ یہ تھی ساری کی ساری آج کی جی، باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال عمران خان صاحب جو ہے اس کے لیے پریشانی بن چکی ہے، کیونکہ مخصوص نشستوں کا نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو سائیڈ پہ کر دینا، اور اگر خان صاحب کے پاس یہ تمام نشستیں آ جاتی ہیں پھر یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی۔ اور اگر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس کے ساتھ مل گیا عمران خان صاحب کے ساتھ، پھر تو یہ خانہ خراب ہے، پھر جو کچھ مرضی کریں۔ پھر اب آگے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کس ٹائم ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اسمبلی کتنے سال چلتی ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔